السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی البتہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے اسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا ایک پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کا ذریعہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کر دیا تھا۔ پھر لوح محفوظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ہی دفعہ پورا قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا؟ تو کئی ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا یہ مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا اور صحابہ کرام نے اس تھوڑے تھوڑے قرآن مجید کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ اگر قرآن مجید ایک دفعہ ہی نازل ہو جاتا تو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ختم ہو جاتا، یعنی ایک دفعہ ایک آیت اتری، صحابہ کرام کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا مشکل تھا، تو اللہ نے اس کی جگہ کسی اور آیت کو نازل کر دیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار تشریف لانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتا تھا، یعنی ایک دفعہ ہی جبرائیل آتے اور سارا قرآن مجید لے کر کے چلے جاتے اور دوبارہ کبھی تشریف ہی نہ لاتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوالے سے بہتر نہیں تھا، بلکہ جبرائیل جب جب بھی تشریف لائے تب تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون بھی ملا، اطمینان بھی ہوا، اور ایسا محسوس ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھول نہیں گیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ جیسے ہی قرآن مجید اترتا تھا تو اس کی تدوین ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 52 صحابہ کرام ایسے ہیں جو کاتبین وحی میں سے تھے، جو قرآن مجید لکھتے تھے، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور کئی سارے صحابہ کرام ہیں جو قرآن مجید پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لکھ نہیں سکتے تھے تو جیسے ہی قرآن مجید نازل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ یہ والی آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اس آیت کو رکھ دو، تو وہ صحابی جو کاتب ہوتا وہ ویسے ہی قرآن مجید کی اس آیت کو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہاں اس کو ذکر کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید زبانی یاد کروا دیا تھا،
یعنی جیسے ہمیں قرآن مجید حفظ کرنا پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا، بلکہ شروع میں جب قرآن مجید نازل ہوتا، جبرائیل قرآن لے کر کے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیز تیز پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس وجہ سے کہ آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا بیان کر دینا، یعنی آپ کو یہ صلاحیت دینا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہمارے ذمہ رہا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد نہیں کرتے تھے، جیسے ہی قرآن اترتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا، آپ کو مزید یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کو کسی حد تک یاد کرتے تھے۔ ویسے یہ ڈھونڈنے پہ بھی لوگوں کو نہیں ملے گا کہ ہر صحابی قرآن مجید کو یاد کرتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام میں زیادہ تر صحابہ کرام بعض سورتوں کو یاد کرتے، کسی نے سورۃ الواقعہ کو یاد کر لیا، کسی نے سورۃ الرحمن کو یاد کر لیا، کسی نے سورۃ البقرہ کو یاد کر دیا، کسی نے آل عمران اور نساء کو یاد کر لیا۔ پورے قرآن مجید کے جو حافظ صحابہ کرام تھے وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے، لوگ یعنی چند آیات کے اور چند سورتوں کے حافظ ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ باقاعدہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مجید کو کہاں پہ لکھا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو ایک تو صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور دوسرے نمبر پر یہ جو پتھر ہوتے ہیں، پتھروں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا گیا۔ جو اونٹ کے یہ مونڈے کی جو ہڈی ہوتی ہے، تھوڑی سی چوڑی ہڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، اور چمڑوں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو خشک کیا جاتا اور اس کے اوپر قرآن مجید لکھا جاتا۔ کھجوروں کی جو شاخیں ہوتی تھیں ان شاخوں کے اوپر بھی قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ تو یہ ہمارے پاس جو مصحف ہے، اور یہ چھوٹا سا مصحف ہوتا ہے یا بڑا مصحف ہوتا ہے یا قرآن مجید میں ایک مصحف آ جاتا ہے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب قرآن مجید کی تلاوت کرنا پڑتی تھی تو کوئی لکڑیاں لے کر کیا رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوتا، اس کو پڑھتا۔ کوئی کھجوروں کے اوپر قرآن مجید کو لکھا جاتا، پتوں کے اوپر، کسی کو پتھر اٹھانے پڑتے اور پتھروں کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن مجید قریباً ویسے ہی پڑا ہوا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو جنگ یمامہ ہوئی، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں ایسے صحابہ کرام بھی تھے جن کو قرآن مجید بہت زیادہ یاد تھا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جناب امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو قرآن مجید کے حفاظ تھے، قاری تھے، اور اگر ایسے ہی صحابہ کرام شہید ہوتے چلے گئے جن صحابہ کرام کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے تو قرآن مجید کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، صحابہ ایسے چلے جائیں گے اور قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ ادھوری رہ جائے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک قرآن مجید کا نسخہ جمع کریں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا،
اور بار بار اس بات کو سمجھایا کہ اس میں لوگوں کے لیے خیر ہے، اور یہ کام ایسا بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہم کسی بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آپ اس قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ رب العالمین نے سینہ کھول دیا اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ کاتبین وحی میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جوان تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، محنتی تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع کی، کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید لکھنا شروع کریں۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ میرے لیے یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ پہلے پہل میں نے بھی انکار کیا کہ جو کام اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیا میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعد میں مجھے قائل کر لیا گیا، اور میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ اس پہاڑ کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن مجید کو جمع کرنا میرے لیے زیادہ مشکل ہے۔ پہاڑ کو ایک جگہ سے اکھاڑنا اور دوسری جگہ پہ منتقل کرنا یہ میرے لیے آسان مرحلہ تھا۔ بہرحال جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں سے کے سینوں سے اور کھجوروں کے پتوں سے اور پتھروں سے اور ہڈیوں سے پھر قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر جہاں کہیں اختلاف ہوتا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس اختلاف کو حل کرتے، اور جہاں کہیں خط کا اختلاف ہوتا جو قریشی خط تھا آپ رضی اللہ عنہ اس کو مد نظر رکھتے، اور اس طریقے سے ایک قرآن مجید کا نسخہ تیار کر لیا گیا۔ لیکن اس نسخے میں کچھ اختلافات تھے اور کچھ ابہام تھے۔ وہ ابہام یہ تھا کہ قرآن مجید 7 قراءات میں نازل کیا گیا ہے، تو اس نسخہ میں کئی ساری جو قراءات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ نسخہ تیار کیا گیا تو یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت ابوبکر جب اس دنیا سے چلے گئے تو یہ نسخہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ عمر فاروق بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو یہ نسخہ ان کی بیٹی اور ہماری والدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ نسخہ آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلافات بڑھنے لگے، اور اختلاف یہ تھا کوئی صحابی قرآن مجید کی تلاوت ایک انداز میں کرتا، دوسرا کسی اور قرات میں قرآن مجید پڑھتا، تیسرا کسی اور قرات میں قرآن مجید پڑھتا، اور صحابہ کرام کے درمیان ایک شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کس طریقے سے کی جائے گی، اس میں کون سی قرات کو پڑھنا ہے، یہ ایک شدید مسئلہ اختلاف کی طرف چلا گیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر قرآن مجید کو ایک نسخے پر جمع کیا، جتنے اور اس کے نسخ تھے ان تمام کے تمام نسخوں کو جلا دیا گیا، اور ایک نسخہ جو تھا اس کو تیار کیا گیا، اور یہ بعض روایات کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 5 نسخے تیار کروائے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 7 نسخے تھے۔ بہرحال جتنے بھی نسخے تھے تو وہ ایک ہی طریقے سے قرآن مجید کو لکھا گیا، اور یہ رسم عثمانی جو تھا جسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جاری کیا، آج تک وہ قرآن مجید کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگرچہ اس کے کئی سارے رسم ہیں، مگر رسم عثمانی جو ہے جسے ہمارے ہاں قرآن مجید جس کو پڑھا جاتا ہے، یہ وہی نسخہ ہے جسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جاری کیا تھا، اور پھر قرآن مجید کے بعد کے زمانوں میں بہت سارے قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے، اور ساری دنیا میں قرآن مجید کے نسخے بھیجے گئے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ صرف الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں کی، بلکہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے یہ معنی مفہوم کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔
قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت کی گئی ہے، اور ہر دور میں اللہ رب العالمین نے ایسے مفسرین پیدا کیے ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اعراب کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، قرآن مجید میں حروف آگے پیچھے ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیر غلط کر دی جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ غلط تفسیر کریں گے، اللہ رب العالمین نے ہزاروں مفسرین ایسے پیدا کیے ہیں جو آپ کی تصحیح کریں گے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے اس سے مراد یہ بات مراد لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کے الفاظ کی حفاظت کی، اس کے رسم کی حفاظت کی، اس کی آیات کی ترتیب کی حفاظت کی۔ یہی وجہ ہے 1500 سال بیت چکے ہیں، قرآن مجید جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور قیامت آ جائے گی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر قرآن مجید کے جو الفاظ تھے، جو حروف تھے، اور جو اس کی آیات اور جو اس کی صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے ترجمہ کی اور اس کی تفسیر کی۔ آج اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی اگر بات کی جائے تو شاید ہی کوئی زبان ہو، مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کی کوئی ایسی زبان ہو اور اس میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہ ہو اور اس میں قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر موجود نہ ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں ایسی کوئی زبان بولی جاتی ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر موجود نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی حفاظت ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کو اپنے ذمے لیا ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید میں اختلاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ قرآن مجید ہر دور میں تھا، تواتر سے یہ قرآن مجید ثابت ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔